الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج دو غزوات کا ذکر کروں گا. پہلے غزوے کا نام ہے غزوہ بدر الموعد، جو 4 ہجری میں ہوا. یہ غزوہ بدر الموعد، بدر الثانیہ، بدر الآخرہ اور بدر الصغریٰ کے ناموں سے معروف ہے. اس غزوے کے تاریخ کے متعلق مختلف قول ملتے ہیں. ابن ہشام اور ابن اسحاق کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان 4 ہجری میں بدر کی طرف روانہ ہوئے. واقعی کے مطابق یہ غزوہ 4 ہجری ذوالقعدہ کا چاند نظر آنے پر ہوا اور بدر میں 1 ذوالقعدہ سے 8 ذوالقعدہ تک بازار لگتا تھا. ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے، یعنی مدینہ سے روانہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ کی چاند کی رات کو میدان میں بدر میں پہنچے. بہرحال ان تینوں اقوال کے مطابق یہ غزوہ 4 ہجری میں ہوا، البتہ مہینے میں اختلاف ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس میں ضمن میں لکھا ہے کہ 4 ہجری میں جب شوال کے مہینے کا آخر آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے. اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب جب غزوہ احد سے واپس پلٹا تو اس نے بآواز بلند کہا تھا کہ آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات بدر الصفراء کے مقام پر ہوگی. بدر کو بدر الصفراء بھی کہا جاتا ہے. ہم وہاں جنگ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اسے کہو کہ ہاں انشاءاللہ. علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا تھا انشاءاللہ. بدر مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو وادی صفرا اور جار مقام کے درمیان واقع ہے. بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ اس کی حدود جگہ کا ہے لوکیشن. زمانہ جاہلیت میں اس جگہ ہر سال یکم ذی قعدہ سے 8 روز تک ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا. کہنے کو تو ابو سفیان نے غرور میں آ کر یہ اعلان کر دیا تھا، لیکن اب جوں وعدے کا وقت قریب آ رہا تھا ابو سفیان مقابلے سے کترانے لگا تھا. لیکن ظاہر یوں کر رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ یہ خبر اہل مدینہ تک پہنچ جائے اور عرب کے دیگر حصوں میں بھی پھیل جائے اور مسلمانوں کو اس سے خوف زدہ کیا جا سکے. اسی دوران بنو اشجع سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نعیم بن مسعود مکے گیا. اس نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا. اس نے وہاں ابو سفیان سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میں مکے سے اس غرض سے آیا ہوں مکے اس غرض سے آیا ہوں کہ تمہیں مسلمانوں کی تیاری کے متعلق آگاہ کروں. میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کے پاس بے تحاشا اسلحہ
اونٹ اور گھوڑے ہیں، اور انہوں نے اپنے حلیف قبیلے کو بھی ساتھ ملا لیا۔ اب وہ بڑے زور و شور سے حملہ ور ہونے والے ہیں۔ دیکھو تم نے خود مقابلے کے لیے پکارا تھا، اب اس وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا تم میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھاؤ۔ ابو سفیان بات ٹالتے ہوئے کہنے لگا کہ اے نعیم، تم جانتے ہو کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، عرصہ دراز سے بارش نہیں ہوئی، پانی کے تالاب خشک ہیں، چراگاہوں میں مویشی اور سواری کے جانوروں کے لیے گھاس کا تنکا تک نہیں ہے، ہر طرف رزق کی تنگی ہے، لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم یہ دن گزار لیں، اس کے لیے تم اہم کردار ادا کر سکتے ہو۔ مدد مانگی اس سے کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو ہمارے عزائم اور افرادی قوت کے متعلق بڑھا چڑھا کر معلومات دو اور اسے خوب مشہور کرو، تاکہ ہمارا بھرم بھی رہ جائے اور مسلمان خود ہی ڈر کے مارے بدر کی طرف نہ آئیں۔ نعیم نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ ابو سفیان نے 20 اونٹوں کی پیشکش کی، جو نعیم نے بخوشی قبول کر لی اور کہا کہ یہ انعام سہیل بن عمر کے پاس کے سپرد کر دیا جائے، پھر میں اس کام کے لیے جاؤں گا۔ سہیل اس کا گہرا دوست تھا، اس کی یقین دہانی پر نعیم چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے تیز رفتار اونٹ دیا گیا تاکہ اس منصوبے کو جلد از جلد عملی جامہ پہنایا جائے۔ نعیم نے رخت سفر باندھا اور مدینہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے عمرہ کر کے سر مونڈ رکھا تھا، مدینہ کی طرف سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ وہ فوراً مدینہ پہنچنا چاہتا تھا کہ کہیں اسلامی لشکر مدینہ سے چل نہ پڑے۔ چنانچہ جب وہ مدینہ پہنچا تو مسلمان بڑے جوش و خروش سے جہاد کی تیاری میں مصروف تھے۔ مسلمانوں نے اس سے پوچھا نعیم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا میں عمرہ کر کے مکے سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر تو تمہیں ابو سفیان کے بارے میں علم ہوگا، اس کی جنگ کی تیاری کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ ابو سفیان نے تو بہت لشکر اکٹھے کر لیے ہیں، سارا عرب اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بڑا مبالغہ کیا اس نے، وہ اتنی بڑی فوج لے کر آ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میری مانو تو تم لوگ مدینہ ہی میں ٹھہرے رہو، جنگ کے لیے مدینہ سے باہر مت جاؤ۔ وہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے کہ اس سے صرف وہی بچ سکے گا جو بھاگ نکلے گا۔ تمہارے سرکردہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا سکیں گے۔ کیا تم مدینہ سے نکل کر موت کے منہ میں جانا چاہتے ہو؟ افسوس، تم نے اپنے لیے بہت برا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے کوئی بچ نکلے گا۔ بڑا مایوس کن باتیں کیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اس نے باتوں کا ایسا پتنگڑ بنایا کہ کبھی ابو سفیان کی تیار کردہ سپاہ کی عددی کثرت کا تذکرہ، کبھی ان کے اسلحے کے ذخائر کا بیان، کبھی روسائے قریش کے جوش و خروش کی حکایت، کبھی ان کی خطرناک جنگی چالوں کی مدح سرائی۔ اس نے ایسی مدینہ کی فضا خوف و ہراس سے مسموم ہو گئی۔ نعیم بن مسعود کی چال کارگر ثابت ہوئی۔ کمزور ایمان والے مسلمان اس کی افواہوں سے واقعی مرعوب ہو گئے، حتیٰ کہ جو بھی بات کرتا وہ نعیم بن مسعود کے قول کی تصدیق کرتا تھا۔ ہر مجلس میں ابو سفیان کے لشکر جرار اور خوفناک تیاری کا ذکر چھڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر یہود اور منافقین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ اب اسلام کے ماننے والوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ مدینہ کی اس کیفیت کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دے گا۔ ہم نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہم اس کی خلاف ورزی پسند نہیں کرتے۔ وہ یعنی کفار اسے بزدلی شمار کریں گے اگر ہم وہاں نہ جائیں میدان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق تشریف لے چلیں، بخدا اس میں ضرور بھلائی ہے۔ یہ جذبات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لاخرجن
وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ مَعَيَّ أَحَدٌ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور نکلوں گا خواہ میرے ساتھ ایک فرد بھی نہ نکلے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور ہمت اور حوصلہ دیکھا تو خوف و ہراس کی کیفیت ختم ہو گئی اور وہ جوش و خروش سے تیاری کرنے لگے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس غزوے کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر الموعد کے بارے میں کہ ابو سفیان بن حرب باوجود احد کی فتح اور اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ہونے کے اس کا دل خائف تھا، اور اسلام کی تباہی کے درپے ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ جب تک بہت زیادہ جمعیت کا انتظام نہ ہو جائے وہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہو۔ چنانچہ ابھی وہ مکے میں ہی تھا کہ اس نے ایک شخص نعیم نامی کو جو ایک غیر جانبدار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا مدینے کی طرف روانہ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر اور جھوٹ سچ باتیں بنا کر جنگ سے نکلنے کے لیے باز رکھے۔ چنانچہ ایک شخص مدینے میں آیا اور قریش کی تیاری اور طاقت اور اس کے جوش و خروش کے جھوٹے قصے سنا کر اس نے مدینے میں ایک بے چینی کی حالت پیدا کر دی، حتیٰ کہ بعض کمزور طبیعت لوگ اس غزوے میں شامل ہونے سے خائف ہونے لگے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی تحریک فرمائی اور آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم نے کفار کے چیلنج کو قبول کر کے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہم اس سے تخلف نہیں کر سکتے، اور خواہ مجھے اکیلا جانا پڑے میں جاؤں گا اور دشمن کے مقابلے پر اکیلا سینہ سپر ہوں گا۔ تو لوگوں کا خوف جاتا رہا اور بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئے، دوبارہ تیاری شروع ہو گئی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کی لشکر کی تیاری کے بارے میں خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے مخلص اور جانصار بیٹے تھے، بڑے پکے مسلمان تھے، ان کو اپنے پیچھے مدینے کا امیر مقرر فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ کو امیر مقرر کیا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ مختلف کاموں کے لیے دونوں کو منظم بنایا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راوی کو عبداللہ کے نام سے شبہ پڑ گیا ہو، کسی نے عبداللہ کہہ دیا اور کسی نے عبداللہ بن رواحہ کا ذکر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا اور 1500 صحابہ کے ہمراہ بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10 گھوڑ سوار تھے، ایک گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو قتادہ، حضرت سعید بن زید، حضرت مقداد بن اسود، حضرت حباب بن منذر، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عباد بن بشر کے پاس گھوڑے تھے۔ مسلمان اپنے تجارتی مال کے ساتھ بدر کی طرف نکلے۔ ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا تو مسلمان میدان بدر میں پہنچ چکے تھے۔ دیکھا جائے تو مسلمان تو ابو سفیان کے ساتھ لڑائی اور مقابلے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کا تجارتی مال اور اسباب ساتھ لے کر نکلنا ان کے اس عزم و ہمت اور یقین پر دلالت کرتا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ارشاد یا اشارے پر وہ تجارتی اموال لے کر نکلے ہوں کہ ابو سفیان یا تو مقابلے پر آئے گا نہیں، اور اگر آیا تو بری طرح شکست کھا کے بھاگ جائے گا۔ اور انہی تاریخوں میں وہاں جو میلہ لگا کرتا تھا، مسلمان وہاں خرید فروخت کی تجارت کر کے فائدہ اٹھائیں گے، اور عملاً پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ابو سفیان کے انتظار میں بدر میں قیام فرما وعدہ کے مطابق ابو سفیان کے انتظار میں بدر میں قیام فرما تھے کہ مخشی بن عمر زمری آپ کے پاس آیا۔ یہ بنو زمرہ کا سردار تھا، اور 2 ہجری میں اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ بنو زمرہ پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ بنو زمرہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، نہ کسی کارروائی میں حصہ لیں گے، اور آپ کے کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ اے محمد اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس چشمے پر قریش سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ اس کی گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص قریش کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے بنو زمرہ،
کہ بھائی اگر تو چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ اور ہمارے اور تمہارے درمیان جو صلح کا معاہدہ ہے اسے ختم کر کے ہم تم سے جنگ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ مخشی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا ہمیں آپ سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دلیری سے اس قبیلے پر واضح کر دیا کہ ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کسی بزدلی اور کمزوری کی بنا پر نہیں تھا، اور یوں جنگ احد کے بعد مختلف قبائل جو مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر حملہ کرنے کے منصوبے کرنے لگے تھے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت اور کامیابی سے مسلمانوں کی قوت اور دلیری کے اثرات کو بحال فرمایا۔ مسلمان تو حسب وعدہ بدر کے میدان میں پہنچ چکے تھے، البتہ دوسری طرف ابو سفیان نے سرداران قریش سے کہا کہ ہم نے نعیم بن مسعود کو بھیج دیا ہے، وہ مسلمانوں کو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے پست ہمت کر دے گا۔ وہ انتہائی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم ایک یا دو راتوں کے لیے نکلیں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نہ نکلے تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیں گے کہ ہم تو گئے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی نہیں آئے، اور اس طرح پر ہماری فتح ہوگی۔ اور اگر وہ سفر کے لیے نکل پڑے تو ہم ظاہر کریں گے یہ قحط کا سال ہے، ہمارے لیے شادابی کا سال نکلنے کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ کہہ کر راستے سے ہی پلٹ آئیں گے۔ قریش نے کہا یہ اچھا مشورہ ہے۔ اس پر کفار کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مکے سے روانہ ہوا۔ ان کی تعداد 2000 تھی، ان میں سے 50 گھوڑے تھے۔ یہ لشکر وادی مر الزہران میں مجنہ نامی چشمے پر خیمہ زن ہوا۔ مر الزہران مکے سے 22 کلومیٹر شمال میں ہے۔ قحط سالی کے سبب قریش کے اقتصادی حالات واقعی خراب تھے اور ان کی آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے تھے، اس لیے ان کو مقررہ وقت اور جگہ پر پہنچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، یعنی بدر پہنچنے کی۔ لیکن شرمندگی کے ڈر سے اس لشکر نے کوچ کیا۔ ان کا سپہ سالار مکے ہی سے بوجھل اور بد دل تھا۔ وہ بار بار مسلمانوں سے ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور ان کی ہیبت کے مارے لرز رہا تھا۔ مر الزہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا، اور آخرکار اپنی فوج میں واپسی کا اعلان اور اسباب کی وضاحت کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اے قریش کے لوگوں، تمہارے لیے شادابی اور ہریالی کا سال جنگ کے لیے موزوں رہے گا، تاکہ تم جانوروں کو بھی چرا سکو اور خود بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ابو سفیان کے اس فیصلے کی مخالفت کیے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی، اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ کی رائے نہ دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے لشکر کے اعصاب پر مسلمانوں کی ہیبت چھائی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے مطابق ابو سفیان کے انتظار میں بدر میں 8 روز قیام کرنے کے بعد مدینہ واپس آ گئے، اور آپ اس غزوے کے لیے کل 16 راتیں مدینہ سے باہر رہے۔ دشمن مقابل آنے کی ہمت نہ کر سکا، اس کی خوب سبکی ہوئی، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اس علاقے کے بعض مقامی کافروں کا جھکاؤ قریش مکہ کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بہادری سے ان پر اپنا عزم واضح کیا تو وہ بھی دبک گئے۔ بدر کے بعض تاجر فارغ ہو کر مکہ گئے اور ابو سفیان کو مسلمانوں کی مستحکم صورتحال کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی اپنی بزدلی اور وعدہ خلافی پر نہایت شرمندہ ہوئے۔ اس غزوے میں گو عملی لڑائی نہ ہوئی، تاہم مسلمانوں کا وقار اور اعتماد بحال ہوا اور دشمن پر رعب میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے زمانے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے 2000 سپاہیوں کے ہمراہ مکے سے نکلا۔ لیکن خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان تو بدر میں اپنے وعدے کے مطابق پہنچ گئے، مگر قریش کا لشکر تھوڑی دور آ کر پھر مکے کو واپس لوٹ گیا۔ اور اس کا قصہ یوں ہوا کہ جب ابو سفیان کو نعیم کی ناکامی کا علم ہوا تو
تو وہ دل میں خائف ہوا اور اپنے لشکر کو یہ تلقین کرتا ہوا راستے سے لوٹا کر واپس لے گیا کہ اس سال قحط بہت ہے اور لوگوں کو تنگی ہے، اس لیے اس وقت لڑنا ٹھیک نہیں، جب کشائش ہوگی تو زیادہ تیاری کے ساتھ مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ اسلامی لشکر 8 دن تک بدر میں ٹھہرا، اور چونکہ وہاں ماہ ذوالقعدہ کے شروع میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا، ان ایام میں بہت سے صحابیوں نے اس میلے میں تجارت کر کے کافی نفع کمایا، حتیٰ کہ انہوں نے اس 8 روزہ تجارت میں اپنے راس المال کو دگنا کر لیا۔ جب میلے کا اختتام ہو گیا اور لشکر قریش نہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے کوچ کر کے مدینہ میں واپس تشریف لے آئے، اور قریش نے مکہ میں واپس پہنچ کر مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب دوبارہ قریش نے واپس پہنچ کے شرمندگی مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو بہرحال یہ انجام ہوا اس غزوے کا۔ دوسرا غزوہ ہے دومۃ الجندل، یہ ربیع الاول 5 ہجری میں ہوا۔ دومۃ الجندل مدینہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قدیم دور میں یہ سفر قریباً 15 یا 17 دنوں میں طے ہوتا تھا۔ یہ مدینہ کے شمال میں شمالی سرحد کے قریب ترین مقام تھا، شامی سرحد کے قریب ترین مقام تھا۔ یہاں بنو قضاء قبیلے کی شاخ بنو کلب کے لوگ آباد تھے۔ اس جگہ بہت بڑی تجارتی منڈی لگتی تھی جو بنو کلب کے زیر انتظام تھی۔ دومۃ الجندل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہاں ایک قلعہ تھا جو پتھر کی خاص قسم سے بنایا گیا تھا۔ دوما کا لفظ اس جگہ پر بھی بولا جاتا ہے جہاں سیلابی ریلی کی وجہ سے گول پتھر خاصی مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ کو دوما کہنے کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل کے 2 بیٹے دوما یا دومان کی طرف یہ منسوب ہے۔ بہرحال یہ اس کے نام کی وجہ ہے۔ اس غزوے کی تاریخ اور لشکر کی تعداد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ غزوہ تمام مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک 5 ہجری میں ربیع الاول کی 25 تاریخ کو ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابھی تک مخالفین کے ساتھ جتنی جنگی مہمات ہوئیں وہ کم و بیش مدینہ اور حجاز کے علاقے تک ہی محدود تھیں، اور یہ پہلی مہم تھی کہ جو مدینہ سے دور کم و بیش 15 دنوں کی مسافت پر رومی سلطنت کے صوبہ شام کی سرحدوں کے قریب وقوع پذیر ہونے جا رہی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں سے پے در پے شکست کھانے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے رعب کو محسوس کرتے ہوئے دشمنان دین کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے مدینہ کے انتہائی شمال میں شام کی سرحد سے ملحق دومۃ الجندل کے گرد قبائل نے اسلامی ریاست کو چیلنج کرتے ہوئے ایک بڑا لشکر ترتیب دینا شروع کر دیا۔ چیلنج کیا انہوں نے کہ ہم حملہ کریں گے۔ یہ لوگ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، صرف یہی صرف چیلنج نہیں تھا بلکہ فساد بھی برپا کیا ہوا تھا انہوں نے، کہ قافلوں کو لوٹتے تھے، جو مسلمان ہاتھ لگتا اسے اذیتیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دومۃ الجندل کے ان قبائل کی تمام حرکتوں کی خبر دی گئی تو فیصلہ ہوا کہ قبل اس کے کہ دومۃ الجندل کے قبائل کوئی بڑی فوج تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کر دیں، بہتر ہے کہ ان کے علاقے میں پہنچ کر انہیں اس طرح بکھیر دیا جائے کہ وہ مدینے پر لشکر کشی سے باز رہیں اور تجارتی قافلے امن سے شام پہنچ سکیں۔ اس کی تیاری کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا لشکر تیار کر کے، اور مدینہ میں حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو نائب بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ آپ رات کو سفر کرتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے۔ بنو عذرا کا ایک شخص
راستہ بتانے کے لیے آپ کے ساتھ تھا۔ اس کا نام مذکور تھا۔ وہ ایک ماہر راستہ بتانے والا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ نکلا اور اس نے سفر کے لیے غیر مانوس راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل کے قریب پہنچے تو راستہ بتانے والے نے کہا، یہ بنو تمیم کی چراگاہ ہے، یہاں ان کے اونٹ اور مویشی ہیں، آپ یہاں ٹھہریں، میں معلومات لے کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ادری اکیلے معلومات لینے کے لیے گیا اور وہاں چوپایوں اور بکریوں کے آثار دیکھ لیے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور خبر دی کہ وہ ان کی جگہ پہچان چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے اور ان کے جانوروں اور چرواہوں پر حملہ کیا اور ان میں سے کچھ پر قبضہ کیا اور باقی بھاگ گئے۔ دومت الجندل والے منتشر ہو گئے، جو چھپے ہوئے لوگ تھے وہاں لڑنے کے لیے جو تیاری کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند دن قیام کیا اور مختلف گروہ ارد گرد بھیجے۔ اسلامی دستے بحفاظت آپ کے پاس واپس پہنچے۔ ہر گروہ کچھ اونٹ لے کر آیا، لیکن انہیں کوئی آدمی نہ ملا۔ صرف حضرت محمد بن مسلمہ ان میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھیوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ گزشتہ رات جب انہوں نے سنا کہ آپ نے ان کے جانور پکڑ لیے ہیں تو وہ بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ دومت الجندل کے بارے میں تحریر کرتے ہوئے کہ دومت الجندل شام کی سرحد کے قریب واقع تھا اور مدینے سے اس کا فاصلہ 15-16 دن کی مسافت سے کم نہ تھا۔ اس غزوے کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ دومت الجندل میں بہت سے لوگ جمع ہو کر لوٹ مار کر رہے ہیں، اور جو مسافر یہ قافلہ وغیرہ وہاں سے گزرتا ہے اس پر حملہ کر کے اسے تنگ کرتے ہیں اور اس کا مال و متاع لوٹ لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اندیشہ بھی پیدا ہوا کہ کہیں یہ لوگ مدینے کا رخ کر کے مسلمانوں کے لیے موجب پریشانی نہ ہوں، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی کارروائیوں کی ایک اہم غرض قیام امن بھی تھی۔ اصل مقصد آپ کا جنگی کارروائیوں کا امن کا قیام تھا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ان لوگوں کی اس لوٹ مار سے مدینہ کے مسلمانوں کو حقیقتاً کوئی زیادہ اندیشہ نہیں تھا، آپ نے صحابہ میں تحریک فرمائی کہ اس ڈاکہ زنی اور ظلم کے سلسلے کو روکنے کے لیے وہاں چلنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک پر 1000 صحابی اس دور دراز کے تکلیف دہ سفر کو اختیار کر کے آپ کے ساتھ ہو لیے، اور آپ ہجرت کے 5ویں سال ماہ ربیع الاول میں مدینہ سے روانہ ہوئے اور 15-16 دن کی طویل اور پرعزم مشقت مسافت طے کرنے کے بعد دومت الجندل کے قریب پہنچے، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں کی خبر پا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چند دن تک ٹھہرے اور آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھی ادھر ادھر روانہ فرمائے تاکہ ان مفسدین کا کچھ پتہ چلے، مگر وہ کچھ ایسے لاپتہ ہوئے کہ ان کو کوئی سراغ نہیں ملا۔ البتہ ان کا ایک چرواہا مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا، اور آپ چند دن قیام کے بعد مدینے کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ دومت الجندل سے واپسی کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن کے قیام کے بعد تمام لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو کر 20 ربیع الثانی کو مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ایک مصنف غزوہ دومت الجندل کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس غزوے کے کئی مقاصد تھے۔ یہ بجائے خود جنگ نہ تھی
تاہم اس سے جزیرہ نمائے عرب کے شمال تک کے حالات سے باخبر رہنے اور دیکھ بھال کا موقع میسر آیا۔ جزیرہ نمائے عرب میں قوت کے اصل مراکز کا کھوج بھی اس کے اہداف میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ غزوہ دومۃ الجندل اپنے نتائج و ثمرات کے اعتبار سے بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ سارا علاقے کا پتہ بھی لگ گیا، اور یہی مقصد تھا کہ علاقے کا پتہ لگ جائے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی دور کیا جائے۔ بہرحال لکھتا ہے کہ عملاً نہ ہونے والی یہ جنگ رحمت ربانی سے مسلمانوں کے لیے آئندہ کی فتح و نصرت کے نتائج سمیٹ رہی تھی۔ یہ ایک عسکری کارروائی تھی جو در حقیقت مستقبل کی ممکنہ جنگ کا سد باب تھی۔ اصل میں تو جو جنگ ہو سکنے کا جو امکان تھا اس کو روکنے کے لیے یہ کارروائی تھی، کیونکہ اس علاقے کے بہت سارے عربی قبائل مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ ایک سیاسی جنگ بھی تھی جس نے ان قبائل کی ممکنہ حملہ آوری کو روکا جو جنگ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست سے فائدہ اٹھا کر مدینے پر چڑھ دوڑنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس جنگ کا ایک مقصد عربوں کی نفسیاتی مروبیت کو دور کرنا بھی تھا کہ وہ کبھی سلطنت روم سے جنگ نہیں کر سکتے۔ صرف ایک نہیں بلکہ عربوں کو یہ نفسیاتی جو اثر ان پہ قائم ہوا تھا کہ سلطنت روم سے ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بھی دور ہو گیا اس کارروائی سے۔ انہیں عملاً یقین دہانی کرانی بھی مقصود تھی کہ ان کا پیغام عالمی ہے، صرف عرب تک محدود نہیں۔ یہ مسلمانوں کو یہ تسلی بھی کروا دی اس کارروائی نے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ تدبیر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی، اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا، اور مسلسل پیش آنے والی اندرونی اور بیرونی مشکلات کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھی۔ بہت سارے لوگ جو مخالفین تھے وہ بھی اس کارروائی سے باز آ گئے، اندرونی طور پر منافقین بھی اس سے باز آ گئے۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے، عرب کے بدو ڈھیلے پڑ گئے، اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سیرت النبی کے موضوع پر جن کی بڑی گہری تحقیق ہے، وہ بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ غزوہ اس رنگ میں پہلا غزوہ تھا کہ اس کی غرض یا کم از کم بڑی غرض ملک میں امن کا قیام تھا۔ اہل دوما کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ وہ مدینے سے اتنی دور تھے کہ ان کی طرف سے بظاہر یہ اندیشہ کسی حقیقی خطرے کا موجب نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اتنے لمبے سفر کی مصیبت برداشت کر کے مدینے میں مسلمانوں کی پریشانی کا موجب ہوں گے۔ بس ان کے مقابلے کے لیے 15-16 دن کے تکلیف دہ سفر اختیار کرنا حقیقتاً سوائے اس کے اور کسی غرض سے نہیں تھا کہ انہوں نے جو اپنے علاقے میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا اور بے گناہ قافلوں اور مسافروں کو تنگ کرتے تھے، اس کا سدباب کیا جائے۔ بس مسلمانوں کا یہ سفر محض رفاع عام اور ملک کی مجموعی بہبودی کے لیے تھا، جس میں ان کی اپنی کوئی غرض مد نظر نہیں تھی۔ اور یہ ایک عملی جواب ہے ان لوگوں کا جنہوں نے سراسر ظلم اور بے انصافی کے ساتھ مسلمانوں کی ابتدائی جنگی کارروائیوں کو، جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت اختیار کی، جارحانہ یا خود غرضانہ قرار دیا۔ اس غزوے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ اہل دوما مروب ہو کر اپنی ان مفسدانہ کارروائیوں سے باز آ گئے، اور مظلوم مسافروں کو اس ظلم سے نجات مل گئی۔ اور دوسرے شام کی سرحد میں جہاں ابھی تک مسلمانوں کا صرف نام ہی پہنچا تھا اور لوگ اسلام کی حقیقت سے بالکل ناآشنا تھے، اسلام کا ایک گونا انٹروڈکشن ہو گیا، اور اس علاقے کے لوگ مسلمانوں کے طریق و تمدن سے ایک حد تک واقف ہو گئے۔
تہمت الجنت کے قریب قرب و جوار میں بعض عیسائی بھی آباد تھے، مگر روایات میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آیا یہ مفسدین جن کے خلاف یہ مہم اختیار کی گئی عیسائی تھے یا کہ بت پرست مشرک، مگر حالات سے قیاس ہوتا ہے کہ غالباً یہ لوگ مشرک ہوں گے، کیونکہ اگر یہ مہم عیسائیوں کے خلاف ہوتی تو مورخین ضرور اس کا ذکر کرتے، عیسائی مورخین تو وہ ضرور ذکر کرتے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ان غزوات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ غزوات دشمن کے شر کو روکنے اور ان کے اپنے بد ارادوں کو ختم کرنے اور امن عامہ کی فضا قائم کرنے کے لیے کیے گئے تھے، نہ کہ کسی قتل و غارت اور ناجائز تصرفات کے لیے اور امن برباد کرنے کے لیے۔ تو یہ جو الزام ہے اسلام پر، محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر، یہ واقعات اس کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تو آرام سے امن سے لوگ واپس بھی آ گئے اور کسی کو نقصان نہیں ہوا، اور علاقے میں عمومی طور پر مسلمانوں کی اس کارروائی سے امن بھی قائم ہو گیا۔ صرف مسلمانوں کے قافلوں کو نجات نہیں ملی ظلم سے، بلکہ دوسرے قافلوں کو بھی ملی۔ یہ دونوں واقع جو تھے غزوے، ان کا ذکر ختم ہوا۔ دعا کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں دوبارہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا میں عمومی امن بھی قائم فرمائے، وہ امن جس کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی کوششیں کی، اور یہی مقصد تھا آپ کے آنے کا، یہی مقصد ہے اسلام کی تعلیم کا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ دنیا والے اب اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر امن کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ دوسرے ان مغربی ممالک میں اب مسلمانوں کے خلاف بھی مہم بہت تیز ہو گئی ہوگی، آئندہ خیال یہی ہے کہ اور مزید ہوگی۔ اس کے لیے بھی انہیں مسلمانوں کو اپنی بقا کے سامان کرنے ہوں گے، ایک اکائی بننا ہوگا، اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسے سمجھنے والے ہوں۔ مسلمان ملکوں میں، سوڈان وغیرہ میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی امن قائم کرنے کی توفیق دے۔ جو مقصد ہے اپنا دین کا، اس کو یہ بھول گئے ہیں، بھائیوں کو مار رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ جو غیر ہیں وہ بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اناؤں اور ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے ملک و قوم کی خدمت کرنے والا بنائے، اور امن برباد کرنے والے ہونے کے بجائے امن قائم کرنے والا بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.